رباه عبدك صادق في توبة، فاغفر إلهي ماضي الأسرار. رباه يا رباه ذنبي قاتل، وأنا المقصر واضح الأوزار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی لقاء یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں سب سے پہلے سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کی خدمت میں اب تک ہم حیات طیبہ کے عنوان سے جو پروگرام پیش کر رہے تھے، آج ہماری یہ 30ویں نشست ہے، اور اس 30ویں نشست میں ہم نے ایک اہم موضوع کو چنا ہے اور انتخاب کیا ہے۔ اخلاق اسلامی کے عنوان سے ابتدا سے لے کے اب تک ہم نے بہت اہم موضوعات پہ گفتگو کی، اور ہماری کوشش یہ رہی کہ ان تمام موضوعات کو ہم زیادہ تر قرآن مجید کی آیات سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ البتہ گاہ بگاہ مختلف مواقع پر جہاں ضرورت پڑی، احادیث مبارکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی احادیث اور روایات سے بھی ہم نے استفادہ کیا، اور کوشش یہ تھی کہ ساتھ میں ضمناً اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی، یا بالخصوص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ لیکن بہرحال زیادہ تر ہمارا ہدف قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے حیات طیبہ کیا ہے، اور اس ضمن میں جو اخلاق اسلامی کے حوالے سے موضوعات قرآن مجید نے پیش کیے ہیں، چاہے ان میں گناہان کبیرہ ہوں، جیسے غیبت ہے، حسد ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، افتراء ہے، اور اس طرح کی بہت ساری انفرادی بیماریاں کہ جس سے البتہ اجتماعی اور معاشرتی بیماریاں بھی یقیناً جنم لیتی ہیں اور پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے مسائل کہ جن کا تعلق صرف انفرادی حد تک نہیں ہے، انسان کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی برائی یا جو برائیاں تھیں ان کی برائیاں، اور جو اچھائیاں تھیں ان کی اچھائیاں، ان کا تعلق اجتماع یا معاشرے یا سماج سے بھی ہے، ہم نے ان کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ لہٰذا پروردگار عالم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری اس سعی اور اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ تمام ناظرین محترم نے جہاں تک قرآن مجید اور احادیث کے حوالے سے مجھے امید ہے کہ آپ نے بھی استفادہ کیا ہوگا ان آیات سے، ان روایات سے، ان احادیث سے،
بالخصوص مختلف موضوعات کے حوالے سے جو احادیث آپ کی خدمت میں یا جو آیات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب تک ہم نے جو موضوعات پیش کیے، میں نے ایک اہم موضوع کو شاید جس کو شروع میں پیش کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کے حقیر نے اس موضوع کو مؤخر کیا اور آخر میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم حیات طیبہ چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو مختلف روحانی آلودگیوں سے، روحانی بیماریوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو زیور اخلاق اسلامی سے آراستہ و پیراستہ کرنا چاہتے ہیں کہ واقعاً اگر کوئی انسان، کوئی مومن کامیاب ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو ان اخلاقی مسائل سے آراستہ کر لے اور رذائل سے اپنے آپ کو پاک کر لے، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لے، توبہ کر لے، تو یقیناً یہ مقام شکر ہے، مقام شکر ہے کہ انسان پروردگار کی بارگاہ میں ہمیشہ شکر ادا کرتا رہے، اس لیے کہ یہ تمام نعمتیں، چاہے ہدایت کی نعمت ہو یا انبیاء علیہم السلام جیسی عظیم نعمتیں جو پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی ہیں اور یہ نعمتیں نازل کی پروردگار نے، تو یہ خود مقام شکر ہے کہ انسان ان نعمتوں کے بدلے میں پروردگار کا شکر ادا کرے۔ بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید خود ایک بہت عظیم اور ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کا ہمیں جتنا بھی شکریہ ہم ادا کریں تو یہ شکریہ میرے خیال میں ناکافی ہے، اس لیے کہ یہ کتاب اور یہ ہستی جو یہ کتاب لے کے آئی یقیناً تمام انسانوں کے لیے باعث ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اور پھر پیغمبر کے اہل بیت کہ قرآن مجید کے بعد پروردگار عالم نے جو قرآن نازل کیا اس کے بعد خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ میں تمہارے درمیان، پیغمبر فرما رہے ہیں، آخری وصیت ہے تمام مسلمانوں کو کہ میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ تو لہٰذا جہاں قرآن انسان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے، وہاں اہل بیت علیہم السلام بھی انسان کے لیے، مومن کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو لہٰذا ان تمام نعمتوں پہ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو شکر ہمارا موضوع ہے کہ جس کو میں نے سب سے آخر میں رکھا ہے کہ واقعاً اگر کوئی حیات طیبہ حاصل کر لے، جو حیات طیبہ کا طالب ہے اور وہ حیات طیبہ حاصل کر لے، تو حیات طیبہ پروردگار کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور انسان کی کامیابی ہے، انسان کی فلاح اور کامیابی ہی اسی میں ہے کہ انسان حیات طیبہ حاصل کر لے۔ لہٰذا یہ نعمت، اس نعمت پر انسان کو پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر کہ جس کی تلاوت ہم نے شروع میں کی، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں، آیت نمبر 69 میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ پروردگار فرماتا ہے کہ جو بھی خدا اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، سچے لوگ ہیں، اور وہ شہداء ہیں اور وہ صالحین ہیں، اور یہی لوگ خدا کے بہترین دوست ہیں۔
تو عزیزان گرامی، اس آیت میں پروردگار عالم ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ جن کو بے شمار نعمتیں عطا کی گئی ہیں، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو ناظرین محترم، اگر کوئی انسان، اگر کوئی مسلمان اور مومن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو پروردگار عالم خود ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو پس پروردگار اس آیت کے اندر ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، یا یوں کہا جائے کہ ان لوگوں کا تعارف کرا رہا ہے کہ جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ اور نعمتیں کب نازل ہوتی ہیں؟ شکر کرنے کے بعد۔ انسان جتنا زیادہ شکر کرے گا، یہ اللہ کے شاکر بندے تھے، لہٰذا اللہ نے ان پر بے شمار نعمتیں عطا کیں، لہٰذا پروردگار نے ان پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائیں، یہ اللہ کے شاکر بندے تھے۔ تو لہٰذا قرآن مجید بھی ایک جگہ پہ سورہ ابراہیم کی 7ویں آیت میں فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا، نعمتوں کی بہتات ہو جائے گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے کفر اختیار کیا تو پھر میرا جو عذاب ہے وہ بہت زیادہ شدید ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب اللہ کے شاکر بندے پروردگار کی بارگاہ میں جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے تو اللہ کی نعمتیں اور زیادہ ان پر نازل ہوں گی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں پروردگار نے فرمایا کہ یہ اللہ کے شاکر بندے ہیں، لہٰذا ان پر نعمتیں پروردگار نے نازل کی۔ اور سورہ حمد کے اندر بھی ہم یہی پڑھتے ہیں، ہمیشہ نماز میں سورہ حمد کی تلاوت کرتے وقت، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے وقت ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ قرار دے کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، انعمت علیہم، نہ ان لوگوں کے ساتھ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو کہ مغضوب ہیں اور گمراہ ہیں، ان کے ساتھ ہمیں قرار نہ دے، ہمیں ان کے ساتھ قرار دے، ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرما کہ جو انعمت علیہم ہیں، کہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ تو لہٰذا پروردگار ان آیات میں ان لوگوں کا تعارف کرا رہا ہے کہ جو اللہ کے شاکر بندے ہیں۔ تو لہٰذا شکر ایک عجیب و غریب مقام ہے انسان کے لیے۔ دیکھیے ہمارے نزدیک شکر کیا ہے اور ائمہ کے نزدیک شکر کیا ہے۔ اگرچہ شکر نعمت پہ ہوتا ہے، یقیناً نعمت پہ ہوتا ہے، لیکن ہم کس چیز کو نعمت سمجھتے ہیں؟ کسے ہم نعمت سمجھتے ہیں؟ ہمیں اچھی زوجہ مل جائے نعمت ہے، یقیناً نعمت ہے، شکر کرنا چاہیے۔ اچھی اولاد مل جائے یقیناً نعمت ہے، شکر کرنا چاہیے۔ اچھا مناسب مکان مل جائے یقیناً نعمت ہے اللہ کی طرف سے، شکر کرنا چاہیے۔ اگر مناسب نوکری مل جائے یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ کا رزق اس کے ذریعے سے انسان کو مل رہا ہے، یقیناً یہ نعمت ہے، شکر کرنا چاہیے۔ لیکن عزیزان گرامی، ہم اب اللہ کی نعمتوں کو صرف محدود کر دیتے ہیں انہی چیزوں کے اندر، نیک زوجہ، نیک اولاد، اچھا مکان، اچھی گاڑی اور اچھی نوکری، یا اگر کسی کے پاس اور بھی کچھ زیادہ ہے تو ایک اچھی تجارت۔ ہم مادی وسائل کے اندر اپنے آپ کو محدود کر دیتے ہیں، اور انہی چیزوں پہ اگر ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں تو انہی چیزوں کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیں ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام جب شکر ادا کرتے ہیں تو وہ نہ فقط مادی چیزوں پر شکر ادا کرتے ہیں بلکہ وہ اس سے بڑھ کر اور بالاتر ہو کر معنوی اور روحانی چیزوں پر شکر ادا کرتے ہیں پروردگار کا۔ اب اس کی مثال آپ کی خدمت میں، ایک جنگ کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت غمگین دیکھا، بہت پریشان دیکھا۔ تو پیغمبر جانتے تھے کہ اتنے اصحاب شہید ہوئے ہیں
لہٰذا علی شہادت کے مشتاق ہیں، علی کو شہادت کا شوق ہے، اور شاید اسی وجہ سے علی غمگین ہے۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی سے آگے پوچھتے ہیں کہ یا علی، کہ شہادت کے وقت تمہارے صبر کا کیا عالم ہوگا؟ یعنی جب تم پہ تلوار چلے گی، جب تم پہ ضربت لگے گی، تو تمہارے صبر کا کیا عالم ہوگا؟ یہ پیغمبر کا سوال تھا۔ اب مولا علی کا جواب سنیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جب مجھے شہادت نصیب ہوگی یا میں راہ خدا میں مارا جاؤں گا اور مجھ پر تلوار چلے گی، تو یہ مقام صبر نہیں ہے، یہ تو مقام شکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے مولا متقیان علی ابن ابی طالب شہادت کو اور تلوار چلنے کو، راہ خدا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کو اللہ کی نعمت سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیے انسان صبر کرتا ہے مصیبت پر اور شکر کرتا ہے نعمت پر۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام شہادت کو اور راہ خدا میں کٹ جانے کو، مر جانے کو مصیبت نہیں سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ صبر مصیبت پہ ہوتا ہے یا مصیبت پہ صبر ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان اس مر جانے کو اور راہ خدا میں کٹ مر جانے کو نعمت سمجھنے لگے، تو پھر یہ مقام صبر ہے، مقام شکر ہے، مقام صبر نہیں ہے۔ تو ہم مادی چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اہل بیت علیہم السلام کا مقام یہ ہے کہ اہل بیت راہ خدا میں مر جانے کو، قتل ہو جانے کو نعمت سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ شکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مقام شکر ہے۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں زیادہ کروں گا نعمتوں کو، نعمتوں کی بہتات ہو جائے گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، ظاہر ہے انسان جب کفران نعمت کرتا ہے، مختلف نعمتوں کا کفران کس طریقے سے ہوتا ہے یا شکر کس طریقے سے ہوتا ہے۔ علم کا شکر کیسے ادا ہو؟ علم کا شکر یہ ہے کہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس علم ہے تو اس کا شکر کیسے ہوگا؟ کہ شکر العالم علی علمہ عملہ بہ، کہ عالم کا اپنے علم پر شکر ادا کرنا کیا ہے؟ کہ وہ اپنے علم پر عمل کرے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَبَذْلُهُ لِمُسْتَحِقِّهِ، اور اسے بذل کرے، اسے پھیلائے ان لوگوں کے درمیان کہ جو مستحق ہیں، یعنی اس کو عام کرے، اسے پھیلائے ان لوگوں کے درمیان، ان لوگوں کو وہ علم عطا کرے کہ جو اس علم کے مستحق ہیں۔ یہ ہے عالم کا شکر، اس کے علم کے اوپر۔ اگر کوئی عالم اپنے علم پر پروردگار کا، جو علم اسے پروردگار نے عطا کیا ہے، اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس علم کا شکر اس طریقے سے ادا کرے۔ صرف زبان سے کہے کہ پروردگارہ تو نے مجھے علم عطا کیا، تو نے مجھے علم سے نوازا، دعائیں بھی کرتا ہے رب زدنی علما و یقینا والحقنی بالصالحین، دعائیں کرتا ہے، پروردگار نے اسے علم بھی عطا کیا اور اس کا شکر زبان سے ادا کر رہا ہے، پروردگارہ تیرا شکر ہے۔ یہ بھی شکر ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے، یہ ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ شکر کیا ہے علم کا؟ کہ انسان اسے پھیلائے ان لوگوں کے درمیان کہ جو علم کے پیاسے ہیں، جو طالبان علم ہیں، انسان ان کے درمیان علم کو پھیلائے، تو یہ عالم کا شکر ہے اس کے علم کے اوپر۔ اچھا، جوانی کا شکر کیا ہے؟ یعنی اگر پروردگار نے ہمیں جوانی عطا کی ہے، صحت و سلامتی عطا کی ہے، تو اس جوانی کا ہم شکر کیسے ادا کریں؟ عزیزان گرامی، ہر چیز کا شکر اس کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ صرف زبانی شکر ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ ہم زبان سے شکر ادا کریں لیکن دوسری طرف ایسے کام کریں جو شکر کے
بالکل منافی ہے، شکر کے مخالف ہے۔ جوانی کا شکر یہ ہے، جوانی ایک نعمت ہے جو پروردگار عالم نے ہر انسان کو ایک حد تک، جب انسان جوان ہو جاتا ہے تو عطا کی ہے پروردگار عالم نے، اور جوانوں کو جب جوانی عطا کی ہے تو نوجوانوں اور جوانوں کو چاہیے اس نعمت کا شکریہ کیسے ادا کریں؟ اس نعمت کا شکریہ عفت اور پاک دامنی ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنی شرمگاہ کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو فعل حرام سے بچائے۔ یہ ہے جوانی کا شکر کہ انسان عفیف ہو جائے، پاک دامن ہو جائے، پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ اس لیے کہ جوانی میں گناہ کے لیے انسان کا دل بہت زیادہ چاہتا ہے، دل انسان کا بہت زیادہ آمادہ ہوتا ہے کہ انسان جوانی میں فعل حرام کو انجام دے، کسی نامحرم کی طرف دیکھے یا دوسرے گناہ کرے۔ لیکن اگر جوانی کا انسان شکر، جوانی جیسی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پاک دامن بنائے۔ یہ ہے جوانی کا شکر۔ اور بہت ساری نعمتیں ہیں جن کا شکر انسان اسی نعمت کی جو مناسبت ہے، جس طرح کی وہ نعمت ہے، اسی طریقے سے پروردگار کا انسان شکر ادا کر سکتا ہے۔ بہت ساری روایات ہیں اور بہت ساری آیات ہیں، میں کچھ آیات اور کچھ احادیث کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ شکر کا فائدہ کیا ہے؟ شکر کا فائدہ خدا کے لیے نہیں ہے کہ خدا کو اس کو شاید خدا کو اس کا فائدہ پہنچے گا، نہیں عزیزان گرامی، شکر کا فائدہ خدا کو نہیں پہنچے گا، شکر کا فائدہ خود ہمیں پہنچے گا۔ اس لیے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جو بھی شکر ادا کرے گا خود اپنے لیے شکر کرے گا، یعنی اس کا فائدہ خود انسان کو ہے۔ اس لیے کہ یہ شکر بندگی کی پہچان ہے، اور پروردگار عالم دوسری ایک آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے، پہلی آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کہ جو شکریہ ادا کرتا ہے پروردگار کا شکر کرتا ہے، یہ شکر خود اس کے لیے، خود انسان کے لیے مفید ہے۔ یہ سورہ لقمان کی 12ویں آیت ہے، اور اس کے بعد آیت ہے کہ شکر انسان کو بندگی سکھاتا ہے۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر اس کی عبادت کرتے ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ پس شکر نعمت بندگی کی پہچان ہے۔ جو لوگ شاکر ہیں، اللہ کے شاکر بندے ہیں، شکر گزار بندے ہیں، وہ اللہ کی عبادت سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے، وہ اللہ کے خالص بندے ہوتے ہیں۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور شکر کا بہترین ایک نمونہ قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ شاکرا لانعمہ، شاکرا لانعمہ، کہ ابراہیم وہ ہیں کہ جو اپنے پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ بہت ساری ہستیاں ہیں، بہت سارے انبیاء اللہ کے شاکر بندے تھے، تمام کے تمام اہل بیت علیہم السلام ہر لمحے پروردگار کے شاکر تھے۔ انسان کبھی شکر سے جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹے، شکریہ ادا کرنا۔ دیکھیے عام طور پر بھی جب اگر کوئی ہمیں تحفہ دے، کوئی ہدیہ دے دے، یا کوئی کسی طریقے سے کسی انسان کی مدد کرتا ہے، تو عام طور پر انسانوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ مخلوق خدا کا بھی ضرور شکریہ ادا کرو، اس لیے کہ مخلوق خدا کا شکریہ حقیقت میں اللہ کا شکریہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اشکرکم للہ اشکرکم للناس، تم میں سے وہ شخص سب سے زیادہ شکر گزار ہے اللہ کا کہ جو بندوں کا شکریہ ادا کرتا ہو۔ جو سب سے زیادہ بندوں کا شکریہ ادا کرتا ہو وہ حقیقت میں سب سے زیادہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہے۔ یا ایک اور مقام پہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں
میں کس طریقے سے اور کیوں کر تیرا شکر ادا کروں، یعنی ممکن نہیں ہے میرے لیے کہ میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں، اس لیے کہ شکر گزاری بھی ایک نعمت ہے کہ جس میں خود شکر کی ضرورت ہے، یعنی ہر شکر کے بدلے میں پھر ایک شکر کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یعنی شکر ادا کرنا اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک توفیق الہی ہے، لہٰذا اس توفیق الہی پر امام فرماتے ہیں اس شکر کے بدلے میں پھر ایک شکر کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب بھی میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں تو لازم سمجھتا ہوں کہ اس نعمت کی توفیق پر دوبارہ تیرا شکر ادا کروں۔ اللہ اکبر، یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ جب میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں، تو یہ حمد و ثنا تیری طرف سے ایک توفیق ہے، اور یہ توفیق الہی انسان کے لیے ایک نعمت ہے، اور اس نعمت پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تیرا شکریہ ادا کروں۔ یعنی واقعاً انسان کی زندگی سراپا جب تک شکر نہ بنے، انسان وہ کامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان سراپا نعمت ہے، اس کی آنکھ نعمت، اس کے ہاتھ نعمت، اس کی زبان نعمت، اس کی ناک نعمت، اس کا ذہن، اس کا دل، اس کا دماغ، ہر چیز نعمت، اس کی سانسیں نعمت، سراپا نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو اور شمار کرنا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ لیکن شکر نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو شخص نعمتوں کے ملنے پر شکر نہیں کرتا گویا اس نے اپنی نعمت کو کھو دیا ہے۔ قرآن نے بھی یہی فرمایا نا کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ امام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جس نے شکر ادا نہیں کیا نعمت کے ملنے پہ تو گویا وہ نعمت اس سے سلب ہو گئی، چھن گئی، گویا اس نے کھو دیا اسے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر جاگ کر عبادت کرتے تھے، تو ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ نے ان سے کہا، حضرت عائشہ ان سے کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ پوری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں، کیوں اپنے آپ کو زحمت میں ڈالتے ہیں، مشقت میں ڈالتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ کیا میں اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل نہ ہو جاؤں اس طریقے سے؟ یعنی عبادت کر کے پیغمبر اپنے آپ کو جتنی بھی نعمتیں پروردگار نے پیغمبر کو عطا کی ہیں، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ کیا میں شکر گزار بن کے اللہ کے خاص بندوں میں شامل نہیں ہو جاؤں اور اس کے شکر گزار بندوں میں شامل نہ ہو جاؤں؟ یہ اللہ کا شکر ہے۔ یا ایک اور مقام پہ دئبل خزاعی جو ایک بہت بڑے شاعر اہل بیت گزرے ہیں، امام کی خدمت میں، امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک دفعہ آتے ہیں، کچھ اشعار پڑھتے ہیں، قصیدہ پڑھتے ہیں، مولا دئبل کو ہدیہ دیتے ہیں، کوئی تحفہ دیتے ہیں، تحفہ لینے کے بعد چلے جاتے ہیں، تو امام دئبل خزاعی الحمدللہ نہیں کہتے، تو امام فرماتے ہیں کہ اے دئبل، تم نے اس تحفے پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اے دئبل تم نے اس تحفے پہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا امام نے کہ میرا شکریہ ادا نہیں کیا، فرمایا اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا، اللہ کی تعریف نہیں کی، الحمدللہ نہیں کہا۔ تو دئبل بہت شرمندہ ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ بعد میں پھر کبھی امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ دئبل جب پہنچتے ہیں تو امام محمد تقی علیہ السلام بھی کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ دئبل کو دیتے ہیں، تو ایک مرتبہ دئبل کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام مسکرا کے فرماتے ہیں اے دئبل، میرے والد نے جو تمہیں ادب سکھایا تھا وہ تم نے ادب سیکھ لیا، یعنی تم میرے والد کے شاگرد ہو، اور میرے والد نے جو تمہیں ادب سکھایا تھا تم میرے والد کے ہاتھوں سے مؤدب شدہ ہو اور مہذب شدہ ہو۔ یہ تہذیب جو تم نے سیکھی ہے وہ میرے والد بزرگوار کے ہاتھوں سیکھی ہے۔ تو انسان جب کسی نعمت کا سامنا کرتا ہے، پروردگار کوئی نعمت عطا کرتا ہے، تو انسان پروردگار کا شکریہ ادا کرے۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اللہ کے اپنے
शाकिर बंदों में से करार दे। और जितनी भी नेमतें परवरदिगार ने अता की हैं, यकीनन हम इनका शुक्रिया और हक़ शुक्र अदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल अपनी बिसात, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक परवरदिगार की बारगाह में हम तौफ़ीक़ के तलबगार हैं कि हमें परवरदिगार ये तौफ़ीक़ दे कि हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसका शुक्र अदा कर सकें। नाज़रीन, यकीनन अब तक जो गुफ्तगू हुई उसमें मेरी ज़बान के हवाले से, मेरी गुफ्तगू के हवाले से, मेरी बोलचाल के हवाले से बहुत सारे नक़ाइस और ऐब होंगे, यकीनन होंगे, लेकिन कुरान मजीद के सदक़े और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सदक़े, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और इनकी अहादीस के सदक़े उम्मीद है कि आपने इस गुफ्तगू से इस्तिफ़ादा किया होगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में हम एक मरतबा फिर दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें अपने सही और सच्चे इताअत गुज़ारों में शामिल करे और बिलख़ुसूस पैगम्बर अकरम और अहले बैत के मुहिब्बीन और उनके मुती और इताअत गुज़ार बंदों में हमें शामिल करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।